چیٹنگ از اے چوائس ناٹ اے مسٹیک۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کی ویڈیو ان بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے بہت زیادہ یوزفل ہونے والی ہیں جن کی شکایت ہے کہ ان کے ہسبینڈ ان کو وقت نہیں دیتے یا ان کو چیٹ کرتے ہیں، اور ان کو سب کچھ پتہ ہے، آپ نے ریڈ ہینڈڈ کاٹ کیا ہے، اس کے باوجود جو ہے آپ کے ہسبینڈ آپ کو جو ہے چیٹ کرتے ہیں، تو اس سچویشن میں کیا کیا جائے؟ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ویڈیو ضرور یوزفل ہوگی ایسی بہنوں بیٹیوں کے لیے، تو آپ لوگ ضرور جو ہے اس ویڈیو کو شیئر کریے گا، ہو سکتا ہے کسی کا فائدہ ہو جائے۔ سب سے پہلے آپ اپنے دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو چیٹ کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، تو اکثر مشرقی خواتین لڑکیاں جو ہیں وہ یہ کرتی ہیں، وہ خود میں خامیاں ڈھونڈنے لگتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہماری ہی کوئی نہ کوئی کوتاہی یا کمی ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے شوہر نے ہمیں دھوکہ دیا، یا پھر وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہم شاید خوبصورت نہیں ہیں، یا ہم موٹی ہو گئی ہیں، واٹس ایور بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں، یا ہم پڑھی لکھی نہیں ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ سمپلی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی چیز جو کہ آپ خود کو بلیم کرتی ہیں، سوچتی ہیں، وہ اجازت ہرگز نہیں دیتا اخلاقیات کے لحاظ سے، دینی لحاظ سے۔ دھوکہ تو دھوکہ ہوتا ہے، اور دھوکہ جو ہے وہ غلطی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ارادتاً دیا جاتا ہے، انٹینشنلی ہوتا ہے۔ دھوکہ جو ہے، غلطی وہ ہوتی ہے جو انجانے میں ہو، جس کا ہمیں علم نہ ہو، اور غلطی جب آپ کو معلوم ہو جائے تو جو ہے آپ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ کریں، تو اس کو ہم غلطی کہتے ہیں جس کا ازالہ ممکن ہے۔ لیکن دھوکہ جو ہے وہ بائی چوائس دیا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والے شخص کو اس چیز سے تکلیف ہوگی، وتھ پلاننگ دیا جاتا ہے، تو دھوکے کی معافی نہیں ہے، غلطی کی معافی ضرور ہو سکتی ہے۔ تو پھر کس طریقے سے یہ ہم جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ غلطی ہو گئی؟ دھوکہ غلطی نہیں ہوتا، ایز آئی سیڈ کہ ایمان کی کمزوری جو ہے، جن لوگوں کا ایمان کمزور ہوتا ہے اور جو مینٹلی ویک ہوتے ہیں، چاہے وہ عورت ہو یا مرد، اگر آپ مینٹلی ویک ہیں اور آپ کی اللہ سے دوری ہے، یا آپ جس بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ اسپریچول نہیں ہیں، خوف خدا یا جو بھی آپ جس بھی ریلیجن پہ بلیو کرتے ہیں وہ نہیں ہے آپ کے اندر، اخلاقیات نہیں ہیں، تب آپ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیونکہ کوئی بھی انسان جس میں ذرا بھی اخلاقیات ہوتی ہے وہ دھوکے بازی نہیں کرتا، اور کوئی بھی مذہب جسٹیفائی نہیں کر سکتا دھوکے کو، کہ کوئی انسان برا ہے یا ایسا ہے، کوئی بھی خامی ہے تو آپ جو ہے کسی کو دھوکہ دے دو۔ اگر آپ کو کسی سے اتنی پرابلم ہے، جیسے کہ شوہر کو بیوی سے اگر پرابلم ہے اور وہ چیٹنگ کرتا ہے اور جسٹیفائی کرتا ہے، تو بجائے اس کے وہ اس گناہ کو کرے، وہ اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے اور اس کو یہ سمجھائے کہ مجھے تم سے یہ شکایات ہیں۔ 99% جو بچیاں، بہنیں، بیٹیاں ہوتی ہیں وہ اپنا گھر بسانے کے لیے ہی شادی کے بندھن میں بنتی ہیں۔ اگر ان سے بات چیت کی جائے گی، ان کو سمجھایا جائے گا، تو وہ اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گی خود کو خود سے بہتر کرنے کی، جو کہ آلریڈی وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن اس سچویشن میں یہ کہہ دینا کہ یہ ہو گیا تھا، تم نے مجھے یہ نہیں دیا، عزت نہیں دی، پیار نہیں دیا، اس چیز کی کمی تھی، اس چیز کی کمی تھی، اس وجہ سے میں نے دھوکہ دیا، تو اٹ کین نیور بی جسٹیفائڈ۔ سو ریممبر لیڈیز، میری بہنوں، بیٹیوں، کہ آپ لوگ خود کو اس چیز پہ بلیم نہ کریں کہ کمی آپ میں، کوتاہی آپ میں ہے۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، پرفیکٹ صرف اللہ کی ذات ہے، ہر چیز ایک متوازن چیز سے گزر رہی ہے۔ اگر سب پرفیکٹ ہوتے تو پھر گناہ، غلطی، نیکی، ثواب، سزا، جزا کا کانسیپٹ ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دھوکے کو جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، دھوکہ دھوکہ ہی ہوتا ہے، اور ایک شخص اگر ایک بار دھوکہ دے دے تو وہ بار بار دھوکہ دیتا ہے۔ ناؤ اٹس آل اپ ٹو یو کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حدیث میں بھی ہے، کہ مومن جو ہے ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا۔ اگر آپ ایک دھوکے باز پہ یقین کرتے ہیں اور اس کو موقع دیتے ہیں، تو وہ دوبارہ سے آپ کو دھوکہ دے گا اور بار بار دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا درگزر کرنا، چیزوں کو اگنور کرنا، ٹھیک ہے آپ وہ کر لیں، درگزر کر لیں۔ اگر یہ بہنیں، بیٹیاں ہیں، اپنا گھر بسانے کے لیے زیادہ تر درگزر کر لیتی ہیں، لیکن آپ اندھا بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ یہ سوچتی ہیں کہ آپ اندھا بھروسہ کریں گی اور وہ آپ سے، آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ کو معافیا مانگ مانگ کے کہہ دیں گے اب نہیں ہوگا، تو یقین مانیں ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ دوبارہ بھی آپ کو دھوکہ دیں گے۔ تو اس چیز میں ہرٹ ہونے سے بہتر ہے آپ خود کو مینٹلی پریپیئر کریں کہ اگر آپ نے ایک دھوکے باز کو چانس دیا ہے، موقع دیا ہے، تو وہ موقع آپ نے دیا ہے۔ وہ انسان جو ہے تب تک نہیں بدلے گا جب تک اس میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ ایز آئی سیڈ کہ جب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا انسان دھوکہ دیتا ہی رہے گا۔ کمزور لوگوں کی نشانیاں ہیں کہ وہ ایک سے زیادہ مردوں، ایک سے زیادہ عورتوں سے ریلیشن شپ بنائے اور ان سے اس طریقے کی بات چیتیں کریں۔ مضبوط انسان، باکردار انسان کبھی بھی ایسا کام نہیں کرتا۔
اب جو لوگ اس چیز کو ریلیٹ کریں گے کہ مردوں کو اجازت ہے شادی کرنے کی دوسری، تو ایک اور بات آپ یاد رکھیے گا، اس سچویشن میں بھی چاہے شادی کی اجازت ہو نہ ہو، دین اسلام کبھی بھی نہیں کہتا کہ وہ چیٹ کریں یا دھوکہ دیں۔ دھوکہ کسی بھی صورت کہ دین میں دوسری شادی اخلاقیات کن میں کسی سچویشن میں صورت جو ہے جسٹیفائی نہیں ہو سکتا۔ کر تو سکتے یہاں ہیں اور یہ بات بھی ختم ہو کن جاتی ہے کہ سچویشن میں مردوں کو نہیں کر شادیوں کی سکتے۔ اجازت ہے، یہ بات تو تو سب وہ کو ہی اجازت پتہ ہے، لیکن کہ اس کے اللہ علاوہ تعالیٰ نے یہ عدل ایک الگ فرمایا ہے، ٹاپک ہے، عدل اس کا پہ بھی میں کہا ہے، ڈیٹیل اور میں عدل انشاءاللہ صرف تعالیٰ اللہ کی ضرور ذات بات کروں کرتی گی۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر شادیوں کی اجازت دی ہے تو نظر کی حفاظت کرنے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، نفس پہ قابو پانے کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے، اور پھر اللہ نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی قرآن میں دے دیا تھا کہ جو تمہیں پسند آئے 2 2 3 3 4 4 تم ان سے نکاح کرو اگر تم ان میں عدل کر سکتے ہو، لیکن تم ہرگز ان میں عدل نہیں کر سکو گے۔ تو جب اللہ نے ہی فرما دیا، اب اللہ نے اجازت اسی لیے دی تھی کہ ایک انسان جو مرد ہے اگر وہ بد نظر ہے، بد نظری سے بہتر ہے وہ نکاح کر لے، لیکن یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لوگ ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے چکر میں ایک نہیں، دو نہیں، تین زندگیاں خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں، دھوکے بازی، چیٹنگ، ایکسٹرا میرٹل افیئر کسی صورت جسٹیفائی نہیں ہو سکتا دوسری شادی کو بہانہ بنا کے، یا پھر یہ کہہ کے یہی کہ سب کچھ تم جو میں یہ آپ کمی نے تھی، وہ کیا اگر آپ کی کمی تھی۔ بیوی کرے آپ آپ کے 2 منٹ ساتھ اور پھر امیجن یہ کریں کہے اگر کہ آپ کی تم نے مجھے بیوی وقت نہیں دیا تھا یا عزت نہیں دی تھی یا پیار نہیں دیا تھا یا پھر تم نے مجھے نان نفقہ صحیح نہیں دیا یا سو آن اینڈ سو فورتھ، کوئی بھی وجوہات جو بیسک بنتی ہیں، اگر وہ وجہ دے کے وہ یہ ساری چیزیں کریں تو کیا آپ اس کو معاف کریں گے؟ کیا آپ اس چیز کو جسٹیفائی کریں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی غیرت مند مرد جو ہے اس چیز کو برداشت بھی کر سکے گا۔ تو جب آپ معاف نہیں کر سکتے یہ سوچتے ہوئے کہ یہ الاؤ نہیں ہے اور اس چیز کی اجازت نہیں ہے، تو اخلاقیات اب کے بات رولز تو کرتے ہیں عورت کہ مرد اگرچہ دونوں پہ آپ کو سیم دھوکہ ہوتے ہیں، مل ہی تو گیا، میں دھوکہ بہنوں ہمیشہ بیٹیوں سے دھوکہ ہی ہوتا مخاطب ہوں، تو جو ہے اس سچویشن میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلا رول تو میں نے آپ کو بتا دیا، خود کو بلیم نہیں کرنا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ خود کو بہتر ضرور کرنا ہے اور واقعی سوچنا ہے کہ کیا آپ کی کہیں نہ کہیں کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، اور اگرچہ ہے بھی تو آپ اس کو امپروو کریں۔ پھر آپ نے اپنے شوہر سے کمیونیکیشن کرنا ہے اور ان سے بات چیت کرنی ہے اور ان کو بتانا ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا، لیکن شور شرابہ نہیں کرنا، دنیا کو نہیں بتانا۔ دنیا کو بتا کے صرف آپ کا تماشا بنے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ میاں بیوی کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ آپ لوگ دوبارہ صحیح سے ہو جائیں، مینز یہ روک تو دل سے نہیں نکلتا، لیکن شاید آپ کے شوہر کو ہدایت مل جائے اور وہ آپ سے معافی مانگ لے، لیکن جب آپ دوسروں کو، دنیا کو بتائیں گی تو ان کی نظر میں آپ کے شوہر کی عزت پھر نہیں رہے گی۔ اور یہ ہے کہ اپنے شوہر پہ پھر آپ نے اندھا بھروسہ نہیں کرنا ہے، خود کو روز بہتر بنانا ہے، اپنے آپ کو جو ہے اپنے رب سے زیادہ کنیکشن بنا لینا ہے، اللہ سے مدد مانگتے رہنی ہے، خود کے لیے وقت نکالنا ہے، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے، بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹیز میں انڈلج ہونا ہے، ان کے ساتھ گھومیں پھریں، ان کے ساتھ وقت دیں، کیونکہ جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو ایٹ لیسٹ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کے بچے ایسا نہ ہوں۔ خاص طور سے اپنے بیٹوں کو آپ نے سکھانا ہے کہ بہنوں بیٹیوں کی عزت کریں، اور اپنی بیٹیوں کو یہ سکھانا ہے کہ اپنے شوہر کی عزت تو کریں لیکن ان پہ اندھا بھروسہ اس سچویشن میں نہ کریں، اور اس کے اگرچہ ان ساتھ کو ایسا ساتھ دھوکہ آپ خود ملتا کی ہے اسکن کیئر تو ان کو کریں، کتنا خود کو مینٹلی اچھا اسٹرانگ محسوس کریں، ہونا ہے خود کے کہ لیے وہ اچھے ان اچھے چیزوں کپڑے کو پہنیں، آسانی سے فیس ڈیزائن کر کریں، سکیں۔ یہ نہیں ہے ڈیزائنر سوٹ لینے، یہ سب کرنا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خود کو بہتر سے بہتر بنائیں، نہ کہ اس روگ میں، اس غم میں لگ جائیں، ہائے ہائے میرے شوہر نے مجھے دھوکہ دے دیا تو میری زندگی برباد ہو گئی، اب میں کیا کروں، میں جیوں۔ دیکھیں، زندگی آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ، ایک نعمت کے طور پہ دی ہے، اس کو آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مشکلات کو فیس کرتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو بہتر کیسے بناتی ہیں۔ اگرچہ آپ کو آپ کے بہت ہی قریبی جس سے آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس سے بھی دھوکہ مل گیا، تو پھر آپ یہ سوچیں اور کہ اس زندگی روگ میں میں جب اور ایسے اس غم دھوکے میں مل سکتے ہیں اپنی تو آگے زندگی کو اور کیا کیا خراب دیکھنا کرنے، ایک باقی ہے۔ قیمتی زندگی جو کہ آپ نے لمیٹڈ ٹائم تک گزار کے واپس چلے جانا ہے، اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، تو اس کو بھی اگر ہم ان غموں میں، ان روگ میں جو ہے برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، تو اپنا ہی بہت نقصان ساری کریں گے۔ بہنیں، بیٹیاں، بچیاں یہ غلطیاں کر جاتی ہیں کہ جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو گیا، ان کے شوہروں کا ایکسٹرا میرٹل افیئر ہے، تو وہ پورا دن اپنی زندگی کو برباد کر دیتی ہیں اور اس چیز میں لگا دیتی ہیں کہ وہ کون ہے، آخر وہ اس لڑکی میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ مجھ میں نہیں ہے، اور خود کو کمپیئر کرتی ہیں۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ چیٹنگ از اے چوائس، اور وہ جو ہے ارادتاً دی جاتی ہے، تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ میں کیا کمی تھی اور اس میں کیا خاص بات ہے۔ اس چیز
کو سوچ کے آپ اور ڈیگریڈ کریں گی تو خود کو امپروو کر ہی نہیں سکیں گی، اور آپ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ آپ کے جو شوہر ہیں وہ ایکسٹرا میرٹل افیئر کر رہے ہیں یا ادھر ادھر جا رہے ہیں، بٹ آپ کو نہیں چھوڑ رہے۔ اگر آپ کو وہ نہیں چھوڑتے تو اٹ مینس کہ آپ ان کی زندگی میں امپورٹنس تو رکھتی ہیں، وہ آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن وہ اتنے مینٹلی اسٹرانگ بھی نہیں ہیں کہ وہ جو ہے آپ سے آپ کی غلطیاں ڈسکس کر سکیں۔ تو بھائیوں سے میں یہ گزارش کروں گی کہ اپنی بیویوں کو دھوکہ دینے سے بہتر ہے اگر آپ کو جو پسند نہیں آپ ان سے ڈسکس کر لیں، اور اس تھرڈ پارٹی یعنی اس لڑکی سے لڑ جھگڑ کے یا اس کے بال نوچنے سے آپ کو کیا سکون ملے گا؟ 2 لمحے کے لیے سوچیں کہ آپ کا اپنا ہی کھوٹا سکہ تھا تو آپ دوسروں کو کیا کہیں، تو بجائے اس کے آپ اس چیز میں اپنی انرجی ویسٹ کریں، میں نے جو آپ کو ٹپس دی ہیں اس پہ اپلیکیشن دیں۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، یوزفل لگی ہوگی۔ اگر لگی ہے تو انشاءاللہ میرے تعالیٰ چینل کو مزید سبسکرائب ایسی کر دیجیے۔ موٹیویشنل ویڈیوز میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی رہوں گی۔ اگرچہ آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی اسپیسیفک ٹاپک پہ بات کروں تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور آپ اگر ایک لائک کر دیں گے تو مجھے انکریجمنٹ ہوگی اور مجھے پتہ چلے گا کہ میرا کنٹینٹ کسی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو رہا ہے۔ تو مجھے ضرور آپ لوگ بتائیے گا، کامنٹ میں لائک کر کے مجھے بتا دیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگ میرا کنٹینٹ پسند کر رہے ہیں۔